السلام علیکم دوستوں، حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ نے یمن کی دارود سلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنا لگا کہ عرب کے لوگ باج کعبہ شریف کے آ کر ہمارے گرجا گھر میں حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا شخص گیز و گجب میں جل بھن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے رحمتی کہ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو تیس میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مسلمانوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ہم سے ملنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف اور کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سبھی کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی اتساہت اور شاندار آدمی ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مقام کر دیا ہے کم۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، لیکن مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے مال غریبوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ نے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اللہ کے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ جب صبح کو کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جب صبح کو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرہ اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم سے بیٹھ گیا، ہر چند مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیل چھوٹے پرندوں کی شکل میں نامدار ہوا اور ننھے ننھے فرشتوں کے جھنڈ، جن کو چونچ اور پنجوں میں 3 ککڑیاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی اس دل بدل لشکر نے ابرہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچکے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی، جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی دینی باتوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔